ڈاکٹر ساجد آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ہیپیٹائٹس کے بارے میں بات کریں گے، جس کو آپ یرکان کے طور پہ جانتے ہیں۔ جو ہیپیٹائٹس ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ جگر کی سوزش ہے، اور یا اس کی انفیکشن ہے، یعنی جگر میں جراثیم چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یرکان ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، بچے کو کیا محسوس ہوتا ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیا کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جگر کی سوزش ہے اور جراثیم سے آتی ہے، اور ہم پہلے یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ جراثیم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وائرس ہوتا ہے اور ایک بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جس کو ہم یرکان یا ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، یہ وائرس سے ہوتا ہے، اور وائرس کی بھی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ ہم نے ان کو نام دیے ہوئے ہیں۔ ہم کرنے کو تو 5-6 قسم کے وائرس اس سے بھی زیادہ ہیں جو جگر کی سوزش کرتے ہیں، مگر ہم 3 وائرسز کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم ہیپیٹائٹس اے کے بارے میں بات کریں گے، اور ہیپیٹائٹس اے کی اس لیے بات کریں گے کہ وہ بچوں میں بہت عام طور پہ دیکھا جاتا ہے اور وہی یرکان کرتا ہے۔ تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے، اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو یرکان والا ایک بچہ دوسروں کو لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کھانے میں احتیاط نہ کی جائے، یا ایسی جگہ سے کھانا کھایا جائے، ٹھیلے سے، ریڑھی سے، جہاں پر کھانا صاف نہ ہو، اور اگر کوئی پانی استعمال کیا ہوا ہو جو صاف نہ ہو، تو یہ جراثیم پیے جاتے ہیں یا کھائے جاتے ہیں، یعنی انتڑیوں سے اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر جگر میں بیٹھ کر یہ وہاں سوزش کرتے ہیں۔ تو جب یہ جراثیم جسم میں آتے ہیں، اور وہاں سے لے کر جب تک بچے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جس کو ہم انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، وہ 2 ہفتے سے لے کے 2 مہینے تک کا ہوتا ہے، بڑی دیر ہوتی ہے۔ تو کئی مرتبہ معلوم ہی نہیں ہوتا، یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب کہیں باہر کھانا کھایا تھا، یہ کوئی گندگی ہو گئی تھی۔ تو بچے کو کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بخار ہے، بہت تیز نہیں، مگر بچہ کچھ نڈھال سا رہتا ہے، یعنی وہ کام جو وہ پہلے کر رہا تھا وہ نہیں کر رہا، کھیل نہیں رہا، اور اس کو تھوڑی سی متلی سی ہوتی ہے، اس کا دل نہیں کرتا۔ پہلے اس کو شوق تھا کھانے کا، وہ کھانا نہیں کھا رہا، کبھی کبھار الٹی ہو جاتی ہے، اور پھر چند ہی دنوں میں اس کو یرکان ہو جاتا ہے، یعنی آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، جلد پیلی ہو جاتی ہے، اور بچہ مزید نڈھال ہو جاتا ہے۔ اگر تو یرکان کی کیفیت تک پہنچ گئے تو پھر تشخیص بہت آسان ہے۔ بہرحال ڈاکٹر کو دکھانا تو ہے، اور ڈاکٹر پھر اس کو دیکھنے کے بعد اس کا معائنہ کریں گے اور جگر کو دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا اس کو تکلیف یا درد ہے، جگر تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کی آگے تشخیص کے لیے کچھ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے۔ بلڈ ٹیسٹ تو کروانے ہیں، بچوں کو پسند نہیں ہے مگر کروانے پڑیں گے، اور وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جگر ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے یا نہیں، اور یرکان کی حد کتنی ہے، اس کا لیول کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بچے کے غذا کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ کھا سکتا ہے۔ ہم غذا بند نہیں کرتے، بہت سے ماں باپ رشتہ دار کھانا بند کر دیتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا، سب کچھ کھا سکتا ہے، صرف بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور بہت زیادہ ایسی چیزیں جس میں گھی، مکھن، چربی وغیرہ وہ نہیں کھانی چاہیے، مگر جوس پی سکتا ہے، دودھ پی سکتا ہے، کھانا سب کھا سکتا ہے، اور تھوڑا اس کو آرام کرنا ہے۔ کبھی کبھار دوائی بھی دے دیتے ہیں ڈاکٹر، مگر عام طور پہ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب اس دوران بچے کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ وہ یہ تکلیف کسی اور کو نہ پہنچا دے، تو ہاتھ دھوتا رہے، خاص طور پہ جب باتھ روم میں جائے اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا رہے، اور اپنا کھانا کسی اور کو نہ کھانے دے، اپنا گلاس، چمچ وغیرہ کسی اور کے حوالے نہ کرے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بچہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر 2 ہفتے تقریباً لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بیماری نہ لگے، تو ٹھیک تو ہو جاتے ہیں، مگر کچھ فیصد، بہت کم، ہمارے ملک میں ذرا زیادہ، باقی ملکوں میں ذرا کم، کچھ بچے بہت بیمار ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو تو ان کا جگر فیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو لگنے ہی نہ دیں،
اور اس کی احتیاط کریں۔ تو ایک احتیاط تو میں نے آپ کو بتائی ہے، حفظان صحت کے اصول ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو حفاظتی ٹیکے سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ تو حفاظتی ٹیکہ موجود ہے اور اس کے کوئی الٹے اثرات نہیں ہیں اور وہ کارآمد بھی ہے، مفید بھی ہے۔ تو 1 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے بچے کی تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریں، اس وقت پہلا ٹیکہ لگتا ہے اور اس سے 6 مہینے اور 12 مہینے کے درمیان یعنی 1.5 سال کی عمر یا 2 سال کی عمر تک اس کو دوسرا ٹیکہ لگ جاتا ہے۔ تو اس سے حفاظت ہو جائے گی، آپ کے بچے کو بھی یہ تکلیف نہیں ہوگی اور آپ کے بچے کو نہیں ہوگی، تو نہ وہ دوسرے بچوں کو دے گا، نہ گھر میں کسی اور کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو یہ ایک کافی شدت والی بیماری ہو سکتی ہے، عام طور پہ نہیں ہوتی، اس سے بچاؤ بھی کیا جا سکتا ہے اور بہت آسان بچاؤ ہے۔ اپنے صحت کا خیال رکھیں اور حفاظتی ٹیکے لگوا لیں۔ امید ہے جو یہ باتیں کی ہیں آپ کو ان سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ہم ہیپیٹائٹس کے دوسرے وائرسز کے بارے میں بھی بات کریں گے۔